جان میں آپ کا بیٹا پیغمبر کا غلام عثمان ہوں، اپنے پیغمبر محبوب سے ملنے آیا ہوں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ عثمان میرے پاک پیغمبر تو بھوکے ہیں، مسجد کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عثمان اپنے گھر کے اندر گئے، جو کچھ گھر کے اندر ہے غلہ اناج مال یہ سارا کچھ لیا، پاک پیغمبر کے دروازے تک پہنچا دیا، واپس چلے گئے، خدمت کی نہ دیکھی، واپس چلے گئے۔ اتنے میں میرے پاک پیغمبر بھی تشریف لے آئے۔ ایسا کچھ انتظام ہوا ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کے پاک پیغمبر بڑا بہتر انتظام ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے وہ کھانا کھایا، غذا استعمال کی، جب بیٹھ جانے لگے پھر مسجد کے اندر اماں پوچھتی ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میرے نبی کہتے ہیں پہلے صبر کرنے گیا تھا، اب اللہ کا شکر کرنے جا رہا ہوں۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت امی عائشہ، عظمت عثمان غنی، سخاوت عثمان غنی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو آپ کا وقت تھوڑا لینا تھا، یہ نعرے والے آپ کا وقت زیادہ لے لیں۔ چلو خیر ہے، سبحان اللہ، پیار ہے نا، یہی تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کائنات والو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، میری عبادت کے لیے، میرے پیغمبر کی سنت کے لیے، طریقے کے لیے، میرے پیغمبر کی ادا کے لیے، میرے پیغمبر کی وفا کے لیے، میرے پیغمبر کی رضا کے لیے، میرے پیغمبر کے خلق و خطبہ کے لیے، میرے پیغمبر کے تولد، تعبد، تہجد، تعشق، تزلزل، تبتل، خطبہ خیرات کے لیے، حتیٰ کہ میرے رکوع کے لیے، میرے سجدے کے لیے، میری عبادت کے لیے اگر تمہارے لیے کوئی سبب ہے تو وہ لوگ ہیں جن کو چن کر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر جا رہے ہیں، اماں کہتی ہیں اچھا نہیں جائیں، تشریف لے جائیں، سبحان اللہ، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جی یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کیا کہ یہ کہاں سے انتظام ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جواب دیں دل اے عائشہ پوچھا دیا دوڑا کوئی نہیں، میں نے پتہ ہے کہ ایو جی سخاوت عثمان ہی کر سکتا ہے۔ مجھے علم ہے کہ ایسی سخاوت، ایسے پیغمبر کا گھر کا دھیان، ایسی محبت اور پیار عثمان کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ بہرحال میرے پیغمبر کے سیار عثمان کی ساری زندگی پیغمبر کے خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے یہ سارا کا سارا مال وقف ہے، ساری کی ساری دولت وہ ساری کی ساری وقف کر دی گئی ہے۔ اب آگے چلو کہ عثمان کتنی عزت والا ہے، عثمان کتنی شان والا ہے۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں کائنات والو عثمان تو عثمان ہے، اور وہ 1500 صحابہ یا 1400 صحابہ جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ، میں تو ان پر بھی راضی ہو چکا ہوں، ان کو بھی میں نے اپنی رضا کی سنتیں دے دی ہیں، میں نے سرٹیفکیٹ دے دی ہیں، میں نے ان کے لیے انعام دے دیا ہے، فضل کا، احسان کا، الطاف کا، کرم کا اعلان کر دیا ہے۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں اب یہ دیکھو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور، یہ ساری زندگی حیات کے اندر، اس کائنات کے اندر میرے پاک پیغمبر کا دوہرا دماد عثمان ہے، علم کا پیکر عثمان ہے، حیاتیان عثمان
یک کے بعد ایک کے بعد دوسری میرے پاک پیغمبر کی بیٹی جاتی ہے، وہ عثمان ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر نے بار بار جنت کی بشارت دی، وہ عثمان ہے جن کی بیعت کرنے کے لیے جن نے جو ہے بیعت کی، ان پر رضا کا اعلان کرنے کا سبب یہ میرا عثمان ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے جہاں بڑے بڑے مرتبے دیے ہیں، حیا ایک شعبہ جو ایمان کا بڑا تھا، اس میں رتبہ عثمان کا، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں بڑا شعبہ ہے حیا والا، اور اس میں عثمان کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، عثمان کی شان اور عزت بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ کتنی عزت ہے اسی مقام پر میرے پیغمبر نے جب بیعت لی، اب کتنا اب جو ہے عجیب منظر ہے، کتنا پیارا منظر ہے، 1400 صحابہ میرے پاک پیغمبر کی یاد پر بیعت کر رہی ہیں، ایک ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر، کبھی ابو بکر، کبھی عمر، کبھی علی المرتضی، یہ کبھی یہ سارے بیعت کر رہی ہیں، کرتے کرتے کس طرح ہو گیا ہے، اب اس وقت دیکھا کہ یہ سارے بیعت کرنے والے ہیں، اور یہ اس وقت دیکھنے لگے میرے پیغمبر نے کہا کائنات والو تم سارے مل کر میری بیعت کر رہے ہو، اگر آج عثمان ہوتا، حالانکہ وہ بھی میرے پیغمبر کا سفیر اور قاصد بن کر مکہ کے اندر گیا ہوا ہے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں گیا ہوا، لیکن میرے پیغمبر کہتے ہیں اے کائنات والو تم سب نے بیعت کر لی ہے، اور اس بیعت پر بڑا کچھ ملنے والا ہے، اور میں پیغمبر کہہ رہا ہوں کہ یہ دایاں ہاتھ میں محمد کا عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں یہ حقیقت میں عثمان کا ہاتھ ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا یہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں نہیں اس وقت یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے دوست اور میرے خدمتگار عثمان کا ہاتھ ہے، کبھی کوئی مرتبہ کبھی کوئی مرتبہ، کبھی کوئی عزت کبھی کوئی عزت، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں اے کائنات والو اب یہ قرآن گواہی دے رہا، توجہ، اب یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، میرے پیغمبر کی زبان گواہی دے رہی ہے، اللہ کیا گواہی ہے، توجہ کرنا، اللہ کیا گواہی ہے، اللہ پاک اور میرے پیغمبر کہتے ہیں کائنات والو اگر تم قرآن میں دیکھو تو میرے پیغمبر کے یار ایمان کے مینارے نظر آئیں گے، حدیث میں دیکھو ایمان کے ستارے نظر آئیں گے، اور قرآن میں دیکھو میرے پیغمبر کے یار قرآن کے پارے نظر آئیں گے، سبحان اللہ، قرآن کے پارے کے اندر جو پارا لکھا ہے اس کے اندر صدیق کی صداقت ہوگی، عمر کی عدالت ہوگی، عثمان کا حیا ہوگا، عثمان کا حلم ہوگا، عثمان کے محبت اور پیار، پیغمبر کے ساتھ عشق ہوگا، پیغمبر کی تابعداری ہوگی، پیغمبر کے یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ اے کائنات والو یہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ اتنے پاک ہے کہ اس حال کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہو، کبھی میں اللہ ان کو اپنے اجر سے محروم نہیں کرتا، سبحان اللہ، کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، پہلی جنگ ہے جس کو کہتے ہیں جنگ بدر، جنگ بدر کے اندر میرے پیغمبر نے تیاری کر لی ہے، اب تیاری ہو گئی، چلو یار چلو 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 لڑائی کرتے ہیں، جانا ہے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، جس وقت میرے پاک پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے تیاری کرتے ہیں، اب میرے پیغمبر نے کیا دیکھا، میرے پاک پیغمبر کی بیٹی اور حضرت عثمان کی
रुकैया ये बीमार है, इस वक्त बीमार है। तेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं उस्मान ये सारे लोग जा रहे हैं पहली जंग और पहला जो है काफिरों का मुकाबले करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उस्मान ये मेरी बेटी बीमार है, तुम घर के अंदर रह जा। ए अल्लाह के पाक पैगंबर उस्मान ने नहीं कहा होगा, लेकिन मेरा तसव्वुर है कि ए अल्लाह के पाक पैगंबर आने वाले मौलवी कहेंगे कि पहली जंग के अंदर उस्मान हाजिर नहीं हुआ, पहली बात के अंदर उस्मान पीछे रह गया, क्योंकि इतराज करने वाले तो कोई ना कोई इतराज का बहाना तलाश कर ही लेते हैं। मेरे पैगंबर उस्मान को कहते हैं उस्मान तुम घर के अंदर ठहर जाओ, मेरी बेटी का ध्यान करो। इस वक्त मेरे पाक पैगंबर जंगे बदर के अंदर चले गए। अब वहां पर लड़ाई का जो है वो जो है मंसूबा बनकर तरीका बन गया। जिस वक्त वहां पर लड़ाई हो रही है, पीछे मेरे पाक पैगंबर की बेटी हजरत रुकैया मेरे पाक पैगंबर के सहया वाले उस्मान की बीवी हजरत रुकैया बीमार होती जा रही है। देखना देखना ईमान का सबक देखो, कुरान की तालीम देखो, पैगंबर के यारों की जान सारी देखो, पैगंबर की बेटियों का भी जज्बा देखो, पैगंबर के आल का भी जज्बा देखो, पैगंबर के असहाब का भी जज्बा देखो, पैगंबर के खानदान का भी जज्बा देखो। जिस वक्त मेरे पाक पैगंबर चले गए, अब वहां पर नक्शा बदल गया है, वहां पर नक्शा और हो गया है। पीछे हजरत रुकैया अपने अब्बा का रास्ता देख रही है और कहती है उस्मान जाओ जाकर पता करो कि मेरा अब्बा कब वापस आ रहा है, मेरी तबीयत संभल नहीं रही, मेरी तबीयत जो है बिगड़ रही है, जाओ पता करो कि कब मुसलमान और मेरे अब्बा जान वापस आएंगे। हजरत उस्मान रुकैया को दिलासा देते हैं कि अकेली रुकैया नहीं है, उम्मे कुलसूम भी साथ है, ये मेरे पाक पैगंबर की रखवाली करने वाला ये उस्मान है। मेरे पाक पैगंबर का दौर जिस पर पैगंबर ने एतबार किया, पैगंबर ने एतबार किया, पैगंबर ने यकीन किया। जिस वक्त हजरत रुकैया फिर कहती है उस्मान को इक्का से जाओ भेजो, हत्ता के हजरत उस्मान एक आदमी को भेजते हैं। इतने में क्या होता है, मुनाफिकीन जो है मदीने के अंदर अफवाह फैला देते हैं कि मोहम्मद को अबू जाल ने और उसके ग्रुप ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उनको घेरे में ले लिया है, अब वो वापस नहीं आ सकते। हजरत उस्मान की भी दिल के अंदर परेशानी आ गई, हजरत रुकैया और ज्यादा जो है परेशान हो जाती है। हत्ता के चलते चलते क्या होता है, उस्मान पीछे हजरत रुकैया की जो है वो खिदमत कर रहा है, जिम्मेदारी कर रहा है। हजरत उस्मान अपने घर के अंदर मौजूद है। हत्ता के हजरत उस्मान किसी आदमी को जाकर भेजते हैं, जाओ बदर के मैदान के अंदर खड़े हो जाओ, आने जाने वालों से पूछो मेरे पैगंबर का हाल क्या है, मेरे ससुर का हाल क्या है, मेरी बीवी रुकैया के अब्बा का हाल क्या है। मुनाफिकीन कभी कोई बकवास करते हैं, कभी कोई अपनी तरफ से शोषण छोड़ देते हैं। हत्ता के करते करते क्या हो गया, रुकैया की तबीयत बिगड़ गई, रुकैया की तबीयत खराब हो गई। हजरत आने वाला आकर बताता है रुकैया तेरे बाप की कोई खबर नहीं है, मुसलमानों की कोई खबर नहीं है, पता नहीं कब वापस आएंगे या क्या बीत रही है। हजरत रुकैया अपने घर के अंदर है, कभी उस्मान रुकैया को तसल्ली देते हैं, कभी उस्मान जो है उम्मे कुलसूम को जो है वो तसल्ली देते हैं कि घबराओ नहीं, तेरा पैगंबर जरूर फतह हासिल करके कामयाबी हासिल करके वापस आएगा। हत्ता के चलते चलते हजरत रुकैया अपना हाथ ऊपर उठाती है कि ऐ मेरा अल्लाह मेरे अब्बा को फतह नसीब कर देना, मेरे अब्बा के दोस्तों को फतह नसीब कर देना, मेरे अब्बा को कामयाब करना, मेरे अब्बा के दोस्तों को कामयाब करना, कामरानी फलाह के साथ वापस ले आना। मेरे रुकैया दुआएं कर रही है। उस्मान कहते हैं रुकैया परेशान क्यों है, तेरे पैगंबर आ जाएंगे, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देंगे, तुम अपने बाप का दीदार करेगी। लेकिन रुकैया
رقیہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. یہ رقیہ میرے پاک پیغمبر کی بیٹی اپنے ابا کا راستہ دیکھتے دیکھتے روح پرواز کر جاتی ہے. جس وقت روح پرواز کر گئی حضرت عثمان بڑے غمگین ہوتے ہیں. اب تیاری کے اندر کفن دفن کی تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں. مسلمانوں دیکھو کیا دین ہے, کس طرح دین پہنچا ہے. یہ پھولوں کے اوپر چل کر نہیں آیا, یہ ویسے ہی نہیں آیا. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے جو ہے اپنی جانیں قربان کی ہیں. کتنا میرے پیغمبر کی بیٹی کے اندر دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی کہ کاش کہ میرا ابا میرے پاس بیٹھا ہوتا اور میرا سارا اپنے ابا کی گود کے اندر ہوتا. میں رقیہ چلو فوت بھی ہو جاتی, دل کے اندر حسرت تو نہ رہتی. میرے پاک پیغمبر پردیس کے اندر ہے, سفر کے اندر ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا. جب رقیہ فوت ہو جاتی ہے, رقیہ دنیا سے چلی جاتی ہے, روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر جاتا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے, حضرت عثمان تیاری کرتے ہیں, چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کفن دفن کی تیاری شروع کر لی. یہ ساری تیاری کرنے کے بعد اس وقت پیر لے کر جاتے ہیں دفنانے کے. تھوڑی دفنانے کے بعد اوپر کیا ہوا ہے, میرا پیغمبر فاتح بن کر کے مدینہ کے اندر نعرہ لگتا ہے, نعرہ تکبیر. اس وقت میرے پیغمبر فاتح بن کر آئے. اب کیا لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں, بیویاں بھی استقبال, اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا, یہ سارے آ رہے ہیں. جو باقی کمزور پیچھے معذور مسلمان رہ گئے تھے, یہ سارے آ رہے ہیں. اب سامنے سارے لوگ کھڑے ہیں. میرے پاک پیغمبر کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. ایک صحابی تاڑ گئے میرے پاک پیغمبر کی نظروں کو اور پوچھا, یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کیا دیکھ رہا ہوں, آج میں بڑا جو ہے خوشی مسرت کے اندر ہوں کہ رب نے کامیابی اور فتح دے دی ہے. یہ سارے میرے استقبال کے لیے آئے ہیں, لیکن ان کے اندر میرا عثمان بھی نظر نہیں آ رہا, ان کے اندر میری رقیہ بھی نظر نہیں آ رہی. صحابی رو کر کہتا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر تو تمہاری بیٹی تمہارا راستہ دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلی گئی ہے. ابھی عثمان دفن کر رہا ہے آپ کی بیٹی کو, ہم بھی ادھر تھے, نعرہ سن کر واپس آ گئے ہیں. میرے پاک پیغمبر کو وہ خوشی کا لمحہ بھول گیا, دوڑ کر آئے اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر اور کہنے لگے, اللہ میں اپنی رقیہ پر راضی ہوں, تم بھی میری رقیہ پر راضی ہو جا. اس وقت یہ سارا معاملہ ہو گیا. بعد میں میرے پاک پیغمبر اب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں. میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں, اے عثمان تو گھر کے اندر رہ گیا تھا, میری اطاعت کے لیے, میری گھر والوں کی, اپنی بیٹی اپنی بیوی کی خدمت کے لیے. عثمان پریشان نہ ہو, میں پیغمبر تجھ سے وعدہ کر گیا تھا کہ جو لوگ جنگ بدر کے اندر گئے ہیں, جتنا مال غنیمت مجاہدوں کو ملے گا وہ مال غنیمت عثمان کو ملے گا. اتنا اجر جنگ بدر کے اندر لڑائی کرنے والوں کو ملے گا, اتنا اجر اللہ میرے عثمان کو عطا کر دے. یہ عثمان کی عظمت ہے. کس نے تجھے جو ہے الٹ راستے پر لگا دیا ہے؟ پھر کسی نے اپنی زبان میں بولا ہے کہ اج لگنی منی عشق دی مکے اندر, دیکھو موج تے چڑھدا کون ہے, یاریاں نال لا رسول اللہ دے سینے پتھر کٹیندا کون ہے, کہ سب کا چاچا رسیاں وچ بن کے مارے عثمان نہیں تا کون ہے. قرآن دی تلاوت کردیا شہید ہویا, قاری قرآن نہیں تا کون ہے. فرشتے عرش دا حیا کریں دے, ایمان نہیں تا کون ہے. کہ جڑا اجے بھی عثمان وچ شک کردا ہے, شیطان نہیں تا کون ہے. بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. حتیٰ کہ اب آگے چلو کہ میرا عثمان بردبار کتنا ہے, ہرم والا کتنا ہے, سب لوگ جانتے ہیں, ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب میرے عثمان کی شہادت کا وقت آتا ہے, حضرت علی المرتضیٰ مشورہ دیتے ہیں, حضرت معاویہ مشورہ دیتے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, ہمیں حکم کرے, ہم یہ چند منافقوں
بھی سفارہ کر دیں گے، لیکن عثمان کہتے ہیں میں اپنے خود جان بچانے کے لیے مدینے کے اندر خون بہانا برداشت نہیں کرتا۔ لگتا کو تو زیادہ ہی مست ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنا خون اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی گلیوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، میں اگر شہید ہو گیا یہ مجھے برداشت ہے، لیکن پیغمبر کے شہر کے اندر ان کا خون بہانا، پیغمبر کے شہر کے اندر قتل و غارت کرنا، یہ پیغمبر کے شہر کے اندر اب یہ بھی میرے اور تیرے لیے جو مسئلہ بن چکا ہے کہ دشمن قتل کرنے کے لیے تیار ہے، عثمان معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دشمن مارنے کے لیے تیار ہے، عثمان معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس کے قاتل سر پر ہو پھر بھی کہے کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی، کس کے قاتل سر پر ہو پھر بھی محبت کا اظہار کرے، کس کے قاتل سر پر ہو پھر بھی تامل بردباری سے کام لے، اس دھرتی پر اس کو عثمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں اور تم چھوٹی چھوٹی بات پر کتنا لڑتے ہیں، کتنا جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہ مدینہ ہے، یہ عثمان پیغمبر کا جانشین ہے، یہ پیغمبر کا ماننے والا ہے، یہ دین کا خدمتگار ہے۔ اللہ نے ویسے ہی تعریف نہیں کر دی، میرے پیغمبر نے ویسے ہی تعریف نہیں کر دی، بہرحال میرے پاک پیغمبر پھر اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ عثمان اتنا مجھے پیارا لگتا ہے، اتنا اعتماد ہے عثمان پر مجھ کو کہ میں نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی میں نے عثمان کے نکاح میں دے دی، میں نے زمین پر نکاح عثمان کے ساتھ بعد میں کیا، آسمانوں پر حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ میرے رب نے پہلے فرما دیا۔ ام کلثوم فوت ہو جاتی ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں لوگوں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، عثمان اتنا حیا والا ہے، عثمان اتنی عزت والا ہے، عثمان اتنی قربانی والا ہے، عثمان اتنا جو ہے شرم و حیا کا پیکر ہے کہ میرے پیغمبر کہتے ہیں اگر میری 40 بیٹی ہوتی، ایک دیتا فوت ہو جاتی، دوسری دیتا فوت ہو جاتی، تیسری دیتا فوت ہو جاتی، 40 بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ کہ جس وقت یہ حلم تحمل کا جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے، اس وقت دشمن سر پر پہنچ گئے، اب کیا ہوتا ہے عثمان کو پتا ہے اب میں نے بچنا نہیں ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے سامنے اللہ کے قرآن کو کھول لیا ہے، اپنی بھوک کا علاج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی پیاس کا علاج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جب فَسَيَقُولُ فِيكَهُمُ اللَّهُ پہنچے، کافروں نے جو ہے حملہ کیا، شہادت مل گئی اور خون کا پہلا قطرہ اللہ کے قرآن کے اوپر آ کر گرا تاکہ پتہ چل جائے کہ دن قیامت کے بڑے شہید ہوں گے، شہیدوں کے بڑے گواہ ہوں گے، لیکن عثمان قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ دن قیامت کے عثمان کی شہادت کی گواہی بھی اللہ کا قرآن دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال ماشاءاللہ میرے پیغمبر کا ہر صحابی لاجواب ہے، بہت سبحان اللہ۔ کسی کے اندر شک شبہ مت کرنا، ورنہ نماز تباہ برباد کر دی جائیں گی، روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، جو عبادت بھی کی جائے گی منہ پر مار دی جائے گی۔ اور ان میں ایک عثمان بھی ہے جن کے چرچے زمین پر بھی ہیں، جن کے چرچے آسمانوں پر بھی ہیں۔ دنیا پر میرے پیغمبر نے بڑی بڑی بشارتیں دی، حتیٰ کہ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا تھا، خدا کی قسم لوگ بیان کرتے ہیں کوئی اندھا ہو کر مر گیا، کوئی لولا لنگڑا ہو کر مر گیا، اور ایک آدمی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا بیت اللہ کے اندر ایک آدمی لولا لنگڑا اندھا کانا اور کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے تو نے معاف نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا تم کون ہے بدبخت جو ایسی دعا بھی مانگ رہا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میں عثمان کے قتل میں شریک تھا، عثمان کی بد دعا نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ عثمان نے کہا شاید اندھا ہو جائے، نبینا ہو جائے، لولا لنگڑا ہو جائے اور اب تجھے جہنم کے اندر پھینک دے۔ ساری باتیں دعائیں عثمان کی قبول ہو گئی ہیں، ایک ہی بات پیچھے رہ گئی ہے تو عثمان کا دشمن کل بھی ناکام تھا، عثمان کا دشمن آج بھی ناکام ہے، عثمان کل بھی قرآن والا تھا، عثمان آج بھی قرآن والا ہے، عثمان دن قیامت کے بھی قرآن والا ہوگا۔ حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ رات والو دن قیامت کے جنت کے اندر ہر نبی نو
اللہ کوئی دو تے سجن دینا ہے دن قیامت دے میں محمد دا جنت وچ سجن میرا عثمان سبحان اللہ ماشاءاللہ توحید دی سمجھ رسالہ دی سمجھ محبت بیان نصیب فرمائے ہر صحابی دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے دل دے اندر کچھ نہیں اسا پیغمبر دے یاراں دے بھی غلام ہے پیغمبر دے خاندان دے بھی غلام ہے پیغمبر دے یار اصحاب وہ ساری سچی آنکھ ہے پیغمبر دا خاندان وہ ساری کھبی آنکھ ہے پیغمبر دے اصحاب وہ میرا ایمان ہے پیغمبر دے خاندان وہ میرا اسلام ہے جیسے نال بھی نفرت کی گئی تباہی تے بربادی ہو جانی ہے اس واسطے اج دے ماحول معاشرے دے اندر سب تو بڑا جڑا طریقہ ہے اساں اسلام کو کیوں دور ہے اس واسطے کہ سانو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے اسلام واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں یہ ساڈے تائیں اسلام کیویں پہنچیا ہے یہ ساڈے تائیں اسلام کیویں آیا ہے یہ قرآن تاں سانو پتہ لگے گا نماز کا تب علم ہوگا حج کا تب علم ہوگا زکوٰۃ کا تب علم ہوگا جب ہم یقین کریں گے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے پاک پیغمبر کی صحبت نصیب فرمائی اللہ ہماری توفیق سے ماشاءاللہ